بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ ہم عقیدہ طحاویہ کے درس کی ایک اور نشست قائم کیے ہیں. تو پچھلی مرتبہ ہم الہیات کی بحث تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اب آگے آنے والا ہے کچھ اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے رہیں گے، لیکن الہیات کی اصل بحث الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. سمجھیے آپ حضرات پچھلے درس کچھ دیکھے ہیں، سماعت کیے ہیں تھوڑا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پچھلے تمام دروس میں ہم لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیے تھے. تو اب الہیات کا سلسلہ ہوا تقریباً مکمل. تو اب ہم داخل ہو رہے ہیں نبوات میں. تو عقیدے میں ہم دیکھے تھے کہ الہیات ہوتے، نبوات ہوتے اور سمعیات. الہیات میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات. نبوات میں انبیاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، انبیاء کے صفات کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انبیاء کے صفات کے متعلق، انبیاء کے متعلق. اور سمعیات میں ہم دیگر جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، جیسے حوض کوثر ہے یا میزان ہے، پل صراط ہے، جو بھی آخرت میں ہونے والے ہیں چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، یہ سب جو بھی دیگر احادیث سے ہم کو پتہ چلا ہے اس کو سمعیات کہتے ہیں کہ سنائی دیا ہے. اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل، کیونکہ الہیات میں اور نبوات میں ہم عقل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف جو منقول ہے بزرگوں سے وہی نہیں، بلکہ ہم عقل سے بھی استنباط کر سکتے الہیات اور نبوات میں. سماع مطلب سننا، سماعت سے سمعیات. سمعیات میں ہمارا عقل کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف ہم کو جو کہا گیا ہم ایمان لائے. وہ سمعیات میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم کیا کیا آئیں گا اس میں. تو ہم ابھی نبوات کی بحث شروع کر رہے ہیں. تو امام طحاوی فرماتے ہیں، شروع میں فرمائے تھے امام طحاوی، نقول فی توحید اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ. تو اب تمام ان اللہ واحد آگے ہم آخر تک پھر یہ سب پر ایمان لایا. اب تو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر وہ پورا ہم پڑھ لیے. اب اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا علیہ الصلاۃ والسلام عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی ورسولہ المرتضی. اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آقا کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور عبدہ المصطفیٰ یعنی چنندہ بندے ہیں، چنے گئے. مصطفیٰ استفا یستفی استفاءً چننا، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، خاص چوزن کہہ سکتے ہیں پر انگلش میں. وہ نبیہ المجتبی، اور اس کے نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ المجتبی. اجتبا اجتبی یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ خاص بندے جس کو چوز کیا گیا ہے، سب سے سب سے الگ ہے، سب سے منفرد ہیں، جس کو انتخاب کیا گیا ہے، منتخب کردہ. ورسولہ المرتضی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں مرتضی یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. یہ بھی چننے کے معنی میں ہی لے سکتے ہیں آپ، چنندہ، لیکن اس میں ارتضی ارتضی راضی ہونا کا معنی بھی شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں امام طحاوی فرمائے عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبی. پہلے عبد فرما رہے، پھر نبی فرما رہے، پھر رسول فرما رہے. آگے ہم اس پر بحث کریں گے. وہ خاتم النبیین، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم ہیں یعنی آخری نبی ہے، اس پر بھی ہم بحث کریں گے. وہ امام الاتقیاء، اور تقوی پرہیزگار لوگوں کے امام ہیں. وہ سید المرسلین، تمام رسولوں کے سید سردار ہیں. وہ حبیب رب العالمین، اور عالم کائنات کے رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. وَكُلُّ دَعْوَى نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے بعد کوئی اور اگر دعویٰ کرے نبوت کا
تو وہ سراسر گمراہی ہے اور اپنی نفس اور خواہشات کی پیروی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ گمراہ شخص ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تمام جن کے لیے اور تمام ورا یعنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، بالحق والہدى وبالنور والضیاء، حق کے ساتھ یعنی جو سچ ہے اس کے ساتھ، اس کا اور معنی بھی ہم بات کریں گے، والہدى ہدایت کے ساتھ، وبالنور والضیاء اور نور اور ضیاء روشنی کے ساتھ۔ تو یہاں پر نور سے مراد کیا ہے، ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے امام طحاوی فرماتے ہیں عبدہ المصطفیٰ، سرکار اللہ سبحانہ و تعالی کے عبدہ المصطفیٰ فرماتے ہیں، عبدہ المصطفیٰ۔ عبد کا مطلب ہے بندہ، سب سے پہلے بندے فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں امام طحاوی و نبیو المجتبی، تیسرا فرما رہے ہیں رسولہ المرتضی۔ تو عبد اس لیے پہلے فرما رہے ہیں کہ ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، تو نبی بھی مخلوق ہے، یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں نہیں ہیں؟ بے شک بشر ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بشر نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے، جو کفر کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے۔ ہم کافر نہیں بول رہے، کفر کی طرف آپ کو وہ بات، وہ عقیدہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہم بے شک سرکار بشر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نور بھی ہے بے شک، لیکن بشریت کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صحیح حتم ایکسپلیسٹلی بولیں گے انگریزی میں کہ کھلم کھلا لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے یہ بشر ہے، تو عبد ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصل عبد بندہ جو ہم کہتے ہیں، عبد کا جو معنی ہے، ہم اپنے آپ کو بندے کہتے ہیں، ہم بندے ہیں بے شک، لیکن جو عبودیت ہے، عبد یعنی جو عبودیت کرنے والا، جیسے ایجوکیشن کرنے والا ایجوکیٹر، ٹھیک ہے، سائیکلنگ کرنے والا سائیکلر، ایسا بول سکتے ہیں ویسا۔ تو عبودیت اصلاً جس نے عبودیت کا تمام مخلوق میں حقیقی کوئی اگر عبد ہو سکتا، بندہ ہو سکتا، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عبودیت کا حق ہم میں سے کوئی ادا کر نہیں سکتا، کوئی صحابی نہیں، کوئی ولی نہیں، نبیوں میں بھی کوئی بھی نہیں سوائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اصل حقیقی کوئی عبد ہے تو اللہ تعالیٰ کا، تو وہ سرکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آپ کے ہی اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں نبی ہے اور رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال اٹھتا، تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، نبی ہے رسول ہے، نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے نبی اور رسول؟ ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی نہیں۔ ہر نبی رسول ہوتا ہے، تو آپ یہ بول، اگر ہم ایسا لیے اور ایک بیچ میں چھوٹا لیے، تو ہر نبی رسول ہوتا بولا، تو یہ نبی، یہ پورا بڑا سرکل، اندر اس کے اندر آپ بول رہے رسول، صحیح ہے؟ آپ حضرت یہی بول رہے یا کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ کچھ معلوم ہے؟ کچھ بھی تھوڑی بہت کیا معلومات ہے بولی؟ نہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم صرف میں بولتے رہا تو پھر نیند آ جاتی۔ ہم یہاں پہ سننے آئے، سمجھنے آئے، ڈاؤٹس آئے تو کوئی بات نہیں، بالکل بغیر جھجک کے پوچھیں۔ جی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ جو فرمایا ابھی وہ آپ اس سے متفق ہیں؟ جی رسول کے پاس ایک رسالت کا پیغام الگ سے ہوتا ہے، نبی جو ہے اس کی جو پرانے رسول کی تعلیم تھی اس میں۔ ہاں، آپ کچھ کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھے تھے کہ حدیث جبرائیل میں ہم کیا کیا دیکھے تھے؟ 3 ڈائمنشنز ہے ہمارے دین کے، کیا تھے وہ؟ اسلام، ایمان، احسان۔ تو یہ بات یاد رکھیے،
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اسلام کہہ رہے ہیں فقہ ہے، شریعت سمجھیے آپ، احکام، ظاہری احکام. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اور یہ ہم دیکھیں تصوف ہے، تزکیہ بولیے، کسی کو تصوف نہیں بولنا، تزکیہ بولیے. تو یہ بات یاد رکھیے، جو ایمان ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی ایمان لے کر آتے، کوئی چینج نہیں رہتا اس میں. سب کا ایمان، جو بھی تعلیمات ہوتی ہیں عقیدے کے متعلق، ایمانیات سب کے ایک ہی ہوتے، تمام انبیاء اور رسول کے. جو بھی فرق آتا ہے وہ شریعت میں آتا ہے. شریعت، اس کو آپ شریعت بولیے، لا، ٹھیک ہے. تو اس میں فرق آتا ہے، جو بھی فرق آتا ہے فقہ میں، شریعت اس کو بولیے. شریعت کیا ہے؟ ظاہری عبادت جو ہم کرتے ہیں، جسمانی عبادت، نماز کا طریقہ کیسا ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ باندھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یہ جو ہمارے تمام عبادات ہیں ظاہری، روزہ رکھتے، وضو کرتے، غسل لیتے، تو اس کے جو لاز ہیں ہمارے، یہ پڑھنا پڑتا نا. یہ فقہ کے دامن سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، یا فقہا کے پاس بیٹھ کے ان کی مجلس میں آپ کو سیکھنا ہوگا. تو یہ جو شریعت ہے، بظاہری شریعت، لا جو ہے، اس میں فرق آتا ہے. جیسے آپ فرمائیں، صحیح فرمایا کہ ہر نبی کو شریعت نہیں دی جاتی. شریعت دی جاتی ہے رسول کو دی جاتی ہے، رسالت اس کو دی جاتی ہے. تو ہر نبی کو جو پرانی شریعت چل رہی تھی، وہی شریعت آپ فرمائیں وہ لے کر چلیں گے، وہی آگے نشر کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے. اور جو رسول ہوگا اس کو اپنی خود کی ایک نئی شریعت عطا کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نبوت، اب لغوی اعتبار سے یہ حضرات آپ لکھ لیے ہیں تو میں دیتا ہوں. نبی کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے، ابھی ہم جو بات سنے یہ شریعت کے اعتبار سے تھا. لغت کے اعتبار سے نبی کا دو الگ الگ ہیں، لیکن ہم یہاں پر نبوت کا مطلب ہے رفعت. علماء فرماتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے، لنگوسٹیکلی رفعت. تو رفعت یعنی اونچائی. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر آپ اس میں فاعل یعنی کرنے والا، رفعت رافع، تو ہمارے مرتبوں کو بڑھانے والا، بلند کرنے والا، یہ مطلب سے بھی لے سکتے ہیں آپ لغوی اعتبار سے. یا نہیں تو مفعول کے معنی پہ، یعنی ان پر کام کیا جا رہا ہے، وہ ہم پر کام کر رہے ہیں. ہم اگر یہ معنی میں لیے تو وہ ہمارے مرتبے کو بڑھا رہے ہیں، بلند فرما رہے ہیں امتوں. اور اگر ان کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ بلند کرتا ہے، یہ معنی میں بھی لے سکتے ہیں. اور ایک ہوتا امبا، یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں. امبا یعنی خبر دینا. خبر دینا، خبر دینا یعنی وہ ہم کو خبر دیتے ہیں جو ہم کو نہیں پتا، یعنی غیب کی خبر ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر وہ فاعل کے حساب سے دیکھیں آپ تو ہم خبر دینے والے، ان کو مفعول دیکھیں تو ان کو خبر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وحی نازل ہو رہی ہے ان کے پاس. یہ مطلب بھی لغتاً لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ مطلب ہے. اور شرعی اعتبار سے ہم دیکھ لیں کہ ان کو شریعت عطا کی جاتی ہے، نہیں عطا، نبی کو نہیں بلکہ رسول کو عطا کیا شریعت. ٹھیک ہے. رسول تو پیغام دینے والا، رسالت سے ہے. جہاں فرمائے رسالت، اس لیے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا، کیونکہ وحی دونوں کو ہو رہی ہے. وحی دونوں کو ہو رہی ہے تو نبی کو بھی وحی ہوتی ہے، رسول کو بھی وحی ہوتی ہے. تو ہمارا تو اکثر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صرف مرد ہو سکتے، لیکن اہل سنت میں اب کیونکہ علمی درس ہے تو ہم صرف اصل ہمارے معتمد اقوال کے علاوہ کچھ ضعیف اقوال بھی ہیں. یعنی اہل سنت کے علماء کچھ فرماتے ہیں جو بعض، ایک ہوتا جمہور، یعنی یہ اکثریت سے سمجھا علماء کی. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی اقلیت. تو کبھی کبھار آپ کچھ چیزوں میں دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل 90% علماء یہ بولے اور یہ 10% علماء بولے.
تو ہم کیا کریں گے عقیدے میں؟ یہ 90% بولے، ختم بات. یہ علماء سے بولیں گے یہ تھوڑا سا عجیب بات کہہ دیے، اہل سنت کے ہی علماء ہیں لیکن تھوڑی سی عجیب بات کہہ دیے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اکثر علماء غلطی نہیں کر سکتے نا بھائی. کیونکہ اگر آپ کہے کہ اکثر علماء غلط ہیں، یہ غلط ہیں اور یہ صحیح ہے، اگر آپ کہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار جو فرمائے سواد اعظم جو بڑا گروپ ہے وہ غلط ہے، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی عقل کو، حیران ہوتی ہے عقل، ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو پھر ہم جو چاہے لے سکتے ہیں پھر، کیونکہ اہل سنت نے وہ فرما دیے، وہ عالم. ہو سکتا ہے 99% علماء کچھ فرمائے اور نیچے خالی 1% علماء کچھ کہے، اہل سنت کے علماء ہیں، تو ہم بولیں گے نہیں بھائی میرے کو تو یہ اچھا دکھ رہا، میں یہ لے لیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ اکثر علماء جو فرمائے غلطی ان سے ہوئی، ان سے نہیں ہوئی. تو ہم ان کو بھٹکے ہوئے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ اہل سنت کی ایک رائے ہے لیکن یہ رائے معتمد نہیں ہے اہل سنت کے پاس. اہل سنت بعد میں علماء کہے اصل یہ رائے ہے، اکثریت کی رائے تو ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مرد ہی ہوتا ہے. کچھ علماء فرمائے جیسے امام قرطبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عورت بھی ہو سکتی ہے نبی. وہ ان کے پاس دلائل ہے، دلائل سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، قرآن سے انشاءاللہ جب آگے ایڈوانس پڑھیں گے، ہم متقدم کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے. تو یہ بات ایک ہے. اور تو یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب انبیاء کی جو تعداد ہے حدیث میں آئی ہے، کچھ مسند احمد میں ہے میرے خیال سے روایت 1,24,000، لیکن وہ متعین نہیں ہے، اسپیسیفک نمبر نہیں ہے، اس کے آس پاس ہے. کیونکہ اگر ہم کو اس کی اصل حقیقت نہیں پتا کہ کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اللہ کو ہی پتا ہے، اس کے رسول کو پتا ہے کتنے بھیجا انبیاء، لیکن قریب 1,24,000 ایسا ہم کہیں گے، کیونکہ روایت میں ایسا آیا ہے. روایت میں بھی الگ الگ تعداد بتائی گئی ہے. تو انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علماء عقیدہ فرماتے ہیں جیسے ہم اللہ کے متعلق ہم پڑھے رول آف 5 پڑھے، قواعد الخمس، اور ہم پڑھے قدرت، ارادہ، حیات میں 7 لکھایا تھا. دیکھیں بعد میں 8ویں بھی تھی، ماتریدی کے پاس 8ویں، حشر کے پاس 8ویں نہیں ہے، تو وہ 7 صفات پلس 5 صفات پھر ایک وجود. ویسے ہی انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اہل سنت کے مطابق 4 ہمارے پاس صفات ہیں انبیاء کے. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ یعنی ہم بولے تھے عقلی طور پر ہم دیکھے تھا، عقل کے حساب سے 3 چیزیں ہو سکتے. کیا کیا ہو سکتا؟ واجب اور محال. عقلی احکام عقلیہ کی بات کرتے تھے. واجب یعنی نیسیسری، ضروری ہے، اس کے بغیر عقل حیران ہے. ویسے ہی محال، امپاسبل، اور پاسبل ہے. یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. تو ہم جب یہ 4 صفات پڑھ رہے ہیں، یہ صفات واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 صفات واجب ہیں یعنی ضروری ہے. اگر آپ ان میں سے ایک بھی صفات کا انکار کیے تو عقل کے طور پر وہ بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی عقل کو، کیسا ہو سکتا ہے ایسا. ویسے ہی جو ان کے ازداد ہیں یعنی ان کے اپوزٹس ہیں، وہ کیا رہیں گے؟ امپاسبل، کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ 4 ہو گئے واجب، ان کے اپوزٹس محال، امپاسبل، اور کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے ممکن ہے، ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہے صدق. نبی سچا ہوتا، نبی جھوٹ بول سکتا؟ اگر نبی جھوٹ بولا تو کیا پرابلم آتی؟ کیا ہوتا؟ بگاڑ نہیں، بگاڑ تو ہوں گا لیکن عقیدہ جو ہے، ہاں نبی سے جو عقیدہ ملا وہ اللہ کے مطابق بھی ملا. ہاں، تو
تو یہاں سے جھوٹ رسم ماں منسوخ ہو جائے گا. جی ہاں. پھر آپ یقین متذبذب ہو جائے گا. اور وہی کہ آپ کو جو احکام معلوم ہو رہے ہیں, عقیدہ نبی سے مل رہا, احکام بھی نبی سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, احسان کے طریقے بھی نبی سے مل رہے ہیں. کیسا کرنا بھروسہ, کون سا حق ہے کون سا سچ ہے, کیسا معلوم آپ کو؟ اللہ ایک ہے, اللہ دو ہے, نبی بولے ایک ہے بھائی, لیکن پھر آپ بول رہے ہیں نبی نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے اگر کوئی بولے, تو آپ بولیں گے پھر اللہ ایک ہے, دو ہے, تین ہے, چار ہے, ٹھیک ہے. تو نبی جھوٹ نہیں بول سکتا, یعنی واجب ہے کہ وہ سچ, عقل کے حساب سے وہ سچ ہی کہے گا. تو اس کی الٹی کیا ہے؟ کذب. بالکل صحیح. آپ عربی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اچھا ہے, پڑھنا ضروری ہے, مولوی پڑھے ماشاء اللہ. تو اس کے الٹے ہم دیکھیں گے. یہ صفات الواجبہ ہے, تو یہ کیا ہوا ہے؟ محال. صدق کا الٹا کیا ہوا؟ کذب. یہ نہیں ہو سکتا, اس کو ٹک مار دیں گے. سیکنڈ کیا ہے؟ امانت. امانت داری. امانت کا الٹا کیا ہوتا؟ خیانت. یعنی انگلش میں آپ بولیں گے ٹرسٹ وردی, بھروسے کے لائق, بھروسہ نہیں توڑنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی انبیاء سے جس کو ہم, ہماری عقل یا ہماری روح, ہمارے شعور اس کو غلط نگاہ سے دیکھے. یہ تو غلط کام ہو رہا, ٹھیک ہے. جھوٹ بھی اس میں آ سکتا ہے, آپ بول سکتے, لیکن یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے الگ صفت بنائیں گے اس کو. امانت میں آپ بولیں گے گناہ انبیاء سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر انبیاء سے گناہ ہوئے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہوں سے بچو اور نیکیاں کرو, اور فرماتا ہے کہ نبیوں اطیع اللہ اطیع الرسول, ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, جو فرمائے سنو اور کرو, تم بھی اوبیڈینسی دکھاؤ. اور آپ بولیں گے نبی اگر خیانت کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اگر خیانت میں گناہ بھی آتا, اور بہت چیزیں ہیں, گناہ بھی ایک ہے, اگر نبی گناہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک, تو ایسا ہے قرآن میں کانٹراڈکشن ہے, تضاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ گناہوں سے بچو, پھر فرما رہا کہ انبیاء کی اتباع بھی کرو. تو گناہ کرو یہاں بھی بول رہا, پھر اگر یہاں پہ بھی گناہ کرو تو پھر آپ بول رہے ہیں کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں کرو بھی وہ فرما رہا اللہ تعالیٰ, کرو بھی فرما رہا, نہیں ہو سکتا, بالکل عقل کے خلاف بات ہو جاتی. تو ہم بولیں گے امانت داری یہ انبیاء کے لیے واجب ہے, خیانت امپاسبل, محال. اب دیکھیے انشاءاللہ اب اگلے درس میں فار ایگزامپل, اب میں بول دیا تو سن لیے, لیکن آپ کا سوال ہے غور و فکر سے سوچنا. یہ درس, یہ ہم یہاں بیان نہیں کر رہے, تقریر, بیان بول سکتے ہیں آپ, بیان کا مطلب ہے کہ ایکسپلین کرنا. لیکن یہ جیسا ہم آج عام محافل میں, مجالس میں ہم صرف سن لیتے, سن کے جی جی بول دیتے, آپ کا کام ہے غور و فکر کر کے واپس سوال کرنا, ٹھیک ہے. تو اب میں بول دیا کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے, آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہے نا, مکمل ہو جانا آپ کا حفظ. تو آپ کو سوال آنا چاہیے, آپ صرف حفظ نہیں بلکہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں نا, تو سوال آنا چاہیے آپ کو اس کے اوپر. جب میں گناہ نہیں ہو سکتا بولا, کیا سوال آنا چاہیے آپ کو معلوم ہے قرآن میں کیا ہے؟ بقرہ میں ہے, کیا ہے سوچی, کوئی نبی کا, جی انبیاء سے خطا ہو رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے قرآن, تو وہ سوال آپ کرنا تھا میرے سے. اب پوچھیے سوال, کیا ہے سوال؟ پھر وہ کیا ہے؟ آپ کو بھی آیا ڈاؤٹ؟ یہ نہیں آیا تھا, معلوم ہے آپ کو ان کا کیا مراد ہے؟ سمجھائیے ذرا ان کو. کون سے کوئی نبی کا نام لیے کوئی خاص؟ آپ کو واقعہ معلوم ہے آدم السلام کا؟ کیا واقعہ ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا جنت سے زمین پر, تو کیوں ہوا وہ؟ جی, تو ابھی میں جب بولا کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, اب آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تو بولیے, نہیں معلوم,
نہیں میں تو بولوں گا انشاءاللہ، بلکہ ہمارا اگلا درس اس مکمل نہیں تو نہیں، کئی انبیاء کے بارے میں جو آیات ہے یا احادیث آئے ہیں جس پر بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ کچھ گناہ کے جیسی چیز ہو رہی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم اگلی درس مکمل درس اسی پر ہمارا فوکس رہے گا، ترکز رہے گا. لیکن ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جواب ہے کیا؟ کچھ پہلے سے معلومات ہیں آپ؟ اجتہاد ماشاء اللہ. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش. ٹھیک ہے، تو میں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم یہ عقلی دلائل سے یہ 4 صفات اخذ کیے. ٹھیک ہے، تو جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں محکم آیات بھی ہے، متشابہ بھی ہے، تو یہ آیات کو متشابہ میں لے سکتے ہیں آپ، کہ چونکہ عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا یہ مطلب ہونا مشکل دکھنا، سمجھ میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو سکتا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ ہاتھ ہی نہیں ہو سکتا ہم بولتے. ٹھیک ہے، اب ید اللہ آیا قرآن میں، ید کا مطلب کیا ہے ہم کو جو پتا ہے وہ ہاتھ ہی ہے، تو ہم بولیں گے کہ ید کا مطلب نہیں پتا، اللہ کا ید ہے، وہ ہمارا جیسا فزیکل تو نہیں ہو سکتا، تو ہم بولیں گے کہ مخلوق سے مشابہت بالکل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کو پتا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے آئیں گا وہ بھی، لیکن میں عرض کر دے رہا ہوں آپ کے لیے. تو امانت ہم بولیں گے جب کبھی بھی احادیث میں بھی ہم کو ملتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، ایسے کئی واقعات ہیں انشاءاللہ. اگر جب وہ بت پرست تھے، وہ بولے ہماری فیسٹیول ہے، تیوہار میں جا رہے ہیں، کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام؟ طبیعت خراب تھی، بھی جھوٹ بول دیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ایک جھوٹ ہوا ہے اور ایک جھوٹ نہیں ہے وہ، لیکن میں عرض کر بظاہر. پھر اس کے بعد جا کے توڑ دیے پورے، توڑ کے کیا بولے؟ کون توڑا بولے تو کون توڑا بولے تو کیا بتائے؟ وہ بڑا بت توڑا دوسرا. پھر تمام بت کو توڑ دیے، وہ بت کی طرف بتا دیے. تیسرا بھی اس میں بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی جھوٹ ہے. اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک واقعہ ہے 4 پرندوں کا، تو کیا سمجھ میں آیا معلوم ہے واقعہ؟ کیوں؟ ہاں تو کیا نبی کو اس میں سوال آتا، کیا نبی کو ایمان کمزور تھا؟ نبی کا دیکھنا چاہنا کیسا ہوتا، ایمان نہیں لا لیے. تو یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسے قسم کے آیات سامنے آئے، اس کی تعویل کریں گے ہم، اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لیں گے. آپ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ انٹرپریٹ، یعنی اس کی جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس کو پلٹا کر کچھ اور معنی ہے، جیسے آپ کہہ رہے اجتہاد کرے آدم علیہ السلام، ویسے ہی اب ایک کچھ کر دے رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں اہل سنت کے، کہ جیسا آپ بولے اجتہاد کرے، تو یعنی یہاں پر سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی تھی نبی سے، کہ وہ جھاڑ نہیں کچھ اور جھاڑ تھا، سمجھا؟ یعنی کئی درخت ہے ویسے، تو جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے قریب نہیں آنا، تو شاید صرف یہ درخت ہے، باقی اور بھی درخت ہے نا، وہی جنس کے درخت ہے. تو آدم علیہ السلام سمجھے کہ صرف یہ درخت قریب نہیں آنا ہے، باقی درخت سے کھا سکتے. یہ ایک مطلب لیے، یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کوئی مراد بالکل نہیں تھی، یہ فرماتے. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. جیسے سرکار کے متعلق آتا سورہ فتح میں، کیا ہے؟ انا فتحنا بنا، اس کے بعد کیا مطلب اس کا؟ ہم نے آپ کو بڑی عظیم فتح، کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. سرکار سے گناہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ بولتے کہ کیونکہ ہم وہ دیکھے تھے نا، اب میں زیادہ چل جا رہا ہوں اس میں، لیکن ابھی بیسک ایک حکم تھا نفل کا الٹا، کیا تھا؟
خلاف الاولا کیا ہے؟ نفل کا الٹا ہے. یہ کرے تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا نا. لیکن انبیاء اس کو گناہ سمجھتے کیونکہ وہ اتنی سی بھی لغزش وہ نہیں چاہتے کہ ہو. گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ تو اس کے نیچے ہے. اور انبیاء اس کو نہیں، میرے سے لغزش ہو گئی سمجھتے، میرے سے غفلت ہو گئی آپ، یہ سمجھتے انبیاء. انبیاء اس کے لیے اپنے آپ پر وہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے گناہ کیسا ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے گناہ ہیں، یعنی آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، تو آپ کے گناہ ہیں. گناہ اصل میں تو نہیں ہے وہ، آپ جس کو گناہ سمجھتے ہیں. یہ ایک تعویل ہے، ابھی تعویلات ہیں، یہ ایک تعویل ہے، ایسا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو امانت ہو گئی، خیانت نبی نہیں کر سکتا. پھر ایک ہے تبلیغ. تبلیغ کیا مطلب؟ تبلیغ پہنچانا، پیغام پہنچانا. کیونکہ رسول اور نبی پر یہ فرض ہے کہ جو ان پر وحی نازل کی گئی ہے وہ اس کو ان کو پہنچانا ہے، ان پر فرض ہے. اگر وہ نہیں پہنچائے تو ان کی ڈیوٹی نہیں کرے، ان کا کام نہیں کیا وہ، تو وہ جواب دے اللہ کے پاس. اور اگر وہ نہیں کیے نا، اس سے پرابلم کیا آتی؟ عقلی بات. کیا پرابلم آتی؟ اگر وہ اپنا کام نہیں، تبلیغ کا کام نہیں کرے صحیح سے. نہیں، ان کا فرض انہوں انجام نہیں دیے نا اگر، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ امت بولتی ہے کہ ہم کو تو پیغام ہی نہیں ملا، تو ہم کیا عمل کرنا تھا؟ ہم غلط کر دیے، تو ہماری غلطی نہیں ہے صاحب، ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، تو غلطی ہماری نہیں ہے، نبی کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، امت کو کہہ سکتی ہے ویسا، اس لیے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پیغام پہنچ چکا ہے ہم تک، تو ہم کہیں گے تبلیغ فرض ہے، واجب ہے، تبلیغ نبی کرتا ہے اور پوری مکمل طور پر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ من کنتو مولا کا بھی آ سکتا، عرض کر رہا ہوں. حالی سیاست بولتے ہیں کہ وہاں پر سرکار خلیفہ بنا دیے، لیکن لفظ استعمال کریں مولا، اور مولا کے کئی معنی ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ مولا کا مطلب یہاں پہ خلیفہ ہے، تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار تبلیغ درست نہیں کرے، مولا استعمال کر دی جس کا کئی معنی ہیں، اور وہ بھی حج کے بعد کرے. ابھی حج پہ کئی لوگ تھے، تمام لوگ تھے، تمام افراد تھے، اس کے بعد کر دیے، تو کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اس کو پتہ چلا انہوں کنفیوز ہے، تو آپ بولیں گے تبلیغ صحیح نہیں ہوئی پھر نبی سے. تو سنی ایسا سوچتا ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ سنی طریقہ کار کیسا سوچنے کا، عقل سے، ساتھ میں نقل بھی ہے، بے شک عقل کا بھی استعمال ہے. تو تبلیغ ضروری ہے. اور آخری ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ اصل صفات ہیں واجب، کتمان ہے، یعنی چھپانا، کنسیل. نبی جو کہا گیا ہے وہ اس کو پہنچانا ضروری ہے. فتانا کیا مطلب؟ فتین، کسی کا نام فتین سے کبھی سنے؟ فتین آج کل نہیں ہوتا. فتانا یعنی عقل مند، عقل والے، عاقل. انگریزی میں انٹیلیجنٹ بولیے، ٹھیک ہے، بریلینٹ، جینیس بول سکتے ہیں، وٹی بھی بول سکتے ہیں، حاضر جواب بھی بول سکتے ہیں، عقل مند. کیونکہ انبیاء عقل دلائل بھی دیے ہیں، قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کھلا دیکھ، سورج چاند وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. یہ نہیں کرا تمہارا بڑا، وہ بھی عقل کا ہی جواب ہے، عقلی جواب ہے کہ دیکھو، وہ مان رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ نہیں کرا انہیں، پھر بھی فرمان کو نہیں کرا. ٹھیک ہے. تو فتانا عقل مندی، نبی بے وقوف نہیں ہو سکتا. عقل مندی کا الٹا کیا ہے؟ میں عربی میں لکھ رہا ہوں کیونکہ بھائی عربی معلوم ہونا چاہیے. میں عرض کر دوں، آپ حضرات اس کا ترجمہ لکھ سکتے. فتانا کا الٹا ہوتا بلادہ، یعنی بے وقوف، کم عقل، بلادہ. تو نبی بے وقوف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 صفات ہیں جو ضروری ہیں. تو تبلیغ کے متعلق اور ایک بات عرض کر دوں. ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کچھ کہ آپ کو بیماری ایسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کیڑے جسم سے نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو ابھی وہ
عرض کر رہا ہوں. تو ہم صفات واجبہ دیکھ لیا اور محال جو بھی صفات ہیں, اور ایک صفت تھی ممکن. ممکن میں سے یہ ممکن کیا ہے؟ ممکن کیونکہ انبیاء اور رسول بشر ہیں تو تقاضۂ بشریہ ہوتے ہیں, جیسے نیند آنا, طبیعت خراب ہونا, یا ضرورت کے لیے جانا. ٹھیک ہے, یہ تقاضۂ بشریہ ہیں ساتھ, لیکن یہ بشری تقاضوں میں اتنا زیادہ حد درجے مشکل نہیں پیش آتی جس کی وجہ سے نبی کی تعظیم و تکریم کم ہو جائے. کیا مطلب؟ جیسے نبی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں, اس سے اس کی تکریم لوگوں کی نظر میں اس کی اکرام کم ہو گیا, بیماری عجیب ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے, بخار آنا تھوڑا بہت وہ ٹھیک ہے, کوئی بھاگتا نہیں اس سے, لیکن جو ہمارے پاس ایوب علیہ السلام متعلق جو آتا ہے کہ کیڑے وغیرہ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے جسم کے, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اسرائیلیات. سنے کوئی یہ اسرائیلیات؟ اسرائیلیات ایسے روایات ہیں جو کیا ہے, معلوم ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے تو بولیے, تھوڑا گفتگو ہونا چاہیے. معلوم ہے آپ کو؟ یہودی اور نصارہ اہل کتاب, کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب تھی نا, انجیل اور تورات, تو ان کے پاس کچھ ایسے روایات ہیں ان کی کتاب سے منقول جو وہ بتاتے تھے مسلمانوں کو. بلکہ کچھ ایسے صحابی بھی ہیں جو پہلے یہودی نصارہ تھے, بعد میں وہ مسلمان بن گئے, لیکن ان کے پاس تحریف ہو چکی ہے, ہو گئی نا تحریف ان کے پاس کتابوں میں, تو ان کی کتاب معتمد نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن ہے ہمارا, بس حق اس میں ہی ہے صرف. ان کے ہو سکتا ہے کچھ باتیں صحیح بھی ہوں گی, لیکن ہم کو پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ اسرائیلیات کہتے ہیں وہ روایات کو. یہ روایات ہمارے تفسیری کتب میں بھی لکھے ہوئے ہیں, اسی لیے تفسیر کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں مفسر ہونا ہے تو اتنے علوم ہونا پورے معلوم, پوری لائن ہے اس کی, عقیدہ, فقہ, تصوف, حدیث, جرح و تعدیل سب ہے اس میں, عربی, بلاغہ, نحو, صرف, سب. وہ اس پہ وہ لیول پہ گئے تو پھر تفسیر پڑھ سکتے بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ بھی ایک اس میں وجہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ایسے ہیں ہم اس کو علم نہیں ہے, وہ سمجھتا یہ تو ہمارے روایت میں سے ہے, آپ سمجھتے حدیث ہے, لیکن مفسرین کرام کیوں فرمائے نقل, آپ بولیں گے پھر کیوں فرمائے؟ اس لیے فرمائے معلومات کے لیے. حدیث کی کتب میں بھی آپ دیکھیے شروع میں تمام احادیث کو جمع کر دیے, صحیح ضعیف کچھ بھی نہیں کرے فرق. تاریخ میں بھی ایسی چیز, کیونکہ پتا ہونا کہ کیا کیا ہوا تھا, غلط سلط آپ بعد میں دیکھ لیں, لیکن ریکارڈ ہو جانا, سب پریزرو ہو جانا, محفوظ کر دو پہلے کیا کیا ہم کو پتا ہے, اس کے بعد اٹھا پٹک کریں گے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. یہ کام کے لیے ہمارے کو کرسچنز بولتے تمہارے پاس 7 قرآن ہیں, کیونکہ ہم بائبل کو بولے ان کی, تم کو خراب دکھ گیا, وہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے, بائبل دفاع کر نہیں سکتے, تو قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. وہ بھی کوشش کریں گے کچھ بھی نکالیں گے, بائبل تو پڑھتے نہیں, انہوں کرسچن ہے کہتے, تو انہوں بولتے ہیں ہم کو 7 قرآن ہیں آپ کے پاس, دیکھو آپ ہم کو بولے نا تحریف ہو گئی آپ کی, دیکھو تحریف کردہ 7 کیا 10 سوا عشرہ بھائی قرآن, 7 نہیں 10 ہے آپ کے پاس. پھر وہ 10 میں 2 روایتیں 20 قرآن ہیں آپ لوگوں کے, اور اس پہ 4 شاذ ہیں, مطلب قرات میں بھی 10 متواتر ہیں, 4 شاذ روایات ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم وہ پہلے پڑھتے تھے, آپ کیونکہ متواتر نہیں رہی وہ, ہم اس کو نماز میں نہیں پڑھتے, لیکن ہمارے پاس ہے وہ روایت قرات کی. تو بولتے ہیں آپ کے پاس 4 کتنے ہو گئے, 14 28 قرآن ہیں. اور بھی نکالتے تھوڑے ضعیف روایت بھی ہیں قرات میں, شاذ بولا میں, اس کے بعد ضعیف بھی آتے, وہ بھی قرات ہیں. یہ اتنے قرآن ہیں. ہم سوال ان سے کریں گے بھائی صاحب یہ قرآن کو محفوظ کون کرے؟ ہم ہی کرے نا, ہم کو نہیں پتا, عوام کو نہیں پتا, ہماری علماء محفوظ کرے. کیوں کرے؟ سب معلوم رہنا ہمارے پاس کیا کیا تھا کیا کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آ سکتا ہے امام طبری, محمد بن جریر طبری مفسرین کے امام ہیں, انہوں کی تمام کتاب اسرائیلیات تفسیر کتاب, تفسیر مشہور تفسیر ہے. اور بولیں گے کیا ہو رہا,
یہ اس لیے ہو رہا، تو سمجھا دیا. حدیث بھی ضعیف حدیث بھی آتے تفسیری کتابوں، کیوں آتے؟ بس اب پتہ ہونا کہ اس کے متعلق یہ ایک ثانی نزول ہے آیت کا، اس کے متعلق کیا کیا روایات ہمارے پاس منقول ہے، یہ ہیں. اب اس میں غلط سلط کیا ہے، درست کیا ہے، وہ دیکھ لینا ہے بعد میں کا کام. ٹھیک ہے. اسرائیلیات سے آئے ہیں انبیاء کے بارے میں عجیب عجیب باتیں، عجیب و غریب باتیں، آپ کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لوط علیہ السلام کے بارے میں ایسی خراب باتیں لکھی ہوئی ہیں، عجیب عجیب، آپ سوچ نہیں سکتے. گناہ، ایسے گناہ لکھے ہوئے ہیں. تو ایوب علیہ السلام مطابق جو بات ہے کہ نکلنا شروع ہو گئے جسم میں سے کیڑے وغیرہ، وہ اسرائیلیات میں سے ہیں. تو ہم اس کے تحت ہم بولیں گے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تبلیغ میں مسئلہ پیدا آتا، کیونکہ لوگ بھاگ جاتے تو پھر تبلیغ کیسا ہوں گی آپ کی. اور ممکنات میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تعظیم و تکریم بھی کم ہو جا رہی ہے نبی کی لوگوں کے سامنے، تو لوگ بات نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں معلوم ہونا. ممکن کیا ہے؟ ایسی چیز جو تقاضا بشری ہے، بے شک ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہو جانا اس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کم ہو جائے، نبی کی تعظیم کم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ صفات واجب، محال اور ممکن. میرے خیال سے آج کے لیے کتنی دیر ہوگی؟ لمبا ہو گیا. کتنا؟ 36 ہونا. شروع کب ہوا؟ 9:54. ٹھیک ہے، تھوڑا وقت چلتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ روک دیں گے آج انشاءاللہ تعالی. ابھی فقہ پہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ڈاؤٹس ہے؟ ڈاؤٹس رہے تو بالکل پوچھیے. لکھ لیے نا؟ یہ نہیں لکھے تو کوئی بات نہیں، اس کو دیکھو انشاءاللہ. تھوڑا فقہ پہ آ جائیں گے. فقہ میں ہم آداب پڑھے تھے، مکروہات نہیں پڑھیں گے، اپن آداب پڑھے تھے خالی. الحمدللہ. لکھ لیا؟ چل لکھ لیے. یہاں پہ فقہ لکھ دیتا. آن لائن سوالات تو نہیں ہے کوئی؟ چلیے پھر. تو اب ہم امام شرم اللہ علیہ کی مواقع سعادات پڑھ رہے ہیں. آداب دیکھ لیے، وضو کے فرائض دیکھ لیے، سنن دیکھ لیے. اب آداب بھی دیکھ لیے اور مکروہات پر آئے ہیں. تو ہم مکروہ میں یہ دیکھے تھے کہ مکروہ دو قسم کے حنفی فقہ میں. کیا کیا ہے مکروہ؟ مکروہ ہے دو قسم کے مکروہ ہے نا ہمارے پاس. کیا کیا ہے؟ تحریمی اور تنزیہی. مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. کیا مطلب دونوں کا؟ حرام کے قریب. تو اس سے کیا تاثیر پیدا ہوتی ہمارا واسطے؟ کیا آخرت میں مسئلہ پیش آ سکتا مکروہ کرنے سے؟ ہاں، مکروہ تحریمی چونکہ حرام کے قریب ہے. ہم دیکھے وہ کیا ہوتا، ہمارا احکام شرعیات پہ ہم دیکھے تھے اس سے پہلے شروع میں، آپ دیکھ سکتے ہو جا کے. تو اس میں کہا گیا تھا کہ واجب کا الٹا مکروہ تحریمی ایسی نص سے، نص یعنی ٹیکسٹ، نون صاد نص، یعنی قرآن یا حدیث کی ایسی نص سے جو ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. قطعی ظنی کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے دروس میں پرانے. تو ظنی نص یعنی اس میں احتمال ہے، یقین نہیں ہے مکمل، لیکن ہے یقین ایک درجے تک ہے، 100% نہیں. تو ہم اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. تو مکروہ تحریمی کا منکر کافر نہیں ہوتا، لیکن بدعتی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی مشہور چیز کا انکار کر رہا ہے. مکروہ تحریمی کرنے سے گناہ ہوتا، یعنی عذاب ہو سکتا کل اگر آپ توبہ نہیں کیے تو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمایا تو. ٹھیک ہے. مکروہ تنزیہی کرنے سے گناہ نہیں ہے فقہا کے مطابق. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے اور آپ کے نامہ اعمال گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو وضو کے مکروہات میں سے پہلا مکروہ یہاں لکھا گیا ہے، امام شرمائی فرماتے ہیں اسراف. پانی کو اسراف کرنا. کیا مطلب اسراف کرنا؟ یہ لکھ لیے. پانی کا اسراف کرنا مطلب، اسراف کیا ہے جی؟
بے جا خرچ کرنا، بے جا ٹھیک ہے، بے جا بول سکتے ہیں آپ، حد سے زیادہ، جتنی ضرورت ہے حد سے زیادہ استعمال، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا پانی کا. یعنی آپ کو سنت تھی کتنی استعمال کرنا، 3 مرتبہ دھونا. آپ کیا کیے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھو رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت غلطی سے پانی آپ کے زیادہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ سے غلطی سے ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، خطا ہے، کوئی گناہ نہیں. لیکن آپ عمدن زیادہ پانی استعمال یہ کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سنت ہے، مجھے پانی اتنا استعمال کرنا چاہیے، تو پھر وہ اسراف کہلائے گا. اسراف، تھوڑا سا اسراف معاف ہے، لیکن ایسا اسراف کر رہے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں پورا نل کھول دیتے پانی کا، اتنا زیادہ پانی بہ رہا. آپ کو قدر نہیں ہے، آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے. ہم تھوڑے دن پہلے ہی ہو رہا تھا نیو سٹی میں، نہیں ہیڈ سٹی میں پانی ختم ہو گیا تھا، ٹینکرز منگا کے استعمال کر رہے تھے. میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اپنے کو پھر مسائل، پتھر کے مسائل تو استعمال نہیں کرنا پڑے گا استجمار. لیکن اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ، اگر پانی کی قلت ہو گئی تو ہمارے پاس استنجا کرنے کا طریقہ صرف پانی سے نہیں ہے، پتھروں سے بھی ہم استنجا کر سکتے ہیں، استجمار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آگے انشاءاللہ آگے آئیں گا وہ، تو پانی اگر بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، آپ کو حس ہی نہیں ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے پانی کا، کوئی بھی نعمت، صرف پانی نہیں، کوئی بھی نعمت، اس کو علماء فرماتے ہیں تبذیر. تبذیر قرآن میں ہے کہیں، بذرا یبذر، تبذیر یعنی بغیر سوچ سمجھے استعمال کرنا. ہاں، قرآن میں سخت غید ہے ان لوگوں کے واسطے، مبذرین کے واسطے. اس کو بولتے ہیں، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. تو کھانا بھی ہم دیکھتے ہیں دعوتوں میں، اکثر کھانا ایسا کھا کے چھوڑ دیتے لوگ. کہا جاتا ہو کھانا کوئی غریب کو ملتا، سب پھینکنے میں جا رہا. جو کھانا لیے تھے سوچ کے لینا، اور جو ڈالنے والے ہیں بھی ذرا سوچ کے ڈالنا، ٹھیک ہے. بس لے ڈالتے جاتے، انہیں کھانے کے ساتھ نہیں رکھتے، آپ ڈالتے جا رہے. انہوں اگر بس کر دیجیے تو بس کر دینا، تھوڑا دے، بالکل آپ کریے، خاطرداری کریے، آپ میزبان ہیں، لیکن دیکھ کر کیجیے کہ تبذیر نہ ہو جائے. اگر انہوں بچائے تو پھر آپ کھا لینا، پھر اگر وہ کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ ڈالتے جائیے، ٹھیک ہے. تو یہ حرام ہے مطلقاً، بہت خطرناک بات ہے، قرآن میں سخت وعید ہے اس کی. حد سے زیادہ استعمال فرمایا. جی ہاں، تبذیر اس سے اور تبذیر، اسراف میں کیا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے آپ سے. اسراف میں تھوڑا استعمال زیادہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، وہ مکروہ ہو گیا. بہت زیادہ کہ آپ کو اب احساس ہی نہیں ہے، بس پانی بہت ہے میرے پاس، کھانا بہت ہے میرے پاس، میں لے تو پھینکتا ہوں، وہ تبذیر ہے. وہ کوئی احساس ہی نہیں رہا آپ کے پاس. ایون میں دیکھو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے لوگ، کھانا پھینکنے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، عجیب عجیب پاگل پن، خرافات چل رہے. کھانا پھینک رہا، لوگوں مر رہے لوگ. آپ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور آپ ہے کہ ویڈیوز کے واسطے کھانا اس کی اسراف کر. تو تبذیر ہے، خطرناک، آپ حرام مبتلا ہو. اللہ نے بس تو اسراف، زیادہ پانی استعمال کرنا. تو یہاں پر خیال رکھیے، وسوسے کبھی آتے انسان کو. جب آپ وضو کر رہے ہیں، میری کونی دھلی نہیں دھلی، ہوتا کبھی یہاں پہ بھی، یہ دھلا نہیں دھلا، دھلا نہیں دھلا. یہ وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے، شیطان ڈالتا وسوسے کہ انسان کو دین مشکل دکھنا. ہم یہ بات کر رہے ہیں، بار بار بات کرتے رہیں گے اس کے بارے میں ہم، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سب کو پیش آتی ہے. اور یہ فقہ پڑھنے سے بہت فائدہ ہے، یہ چیز میں وسوسے دور ہوتے ہیں اب تک فقہ پڑھنے سے. تو آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو رہا کہ میرا کونی دھلی نہیں دھلی، کیا کریں گے آپ؟ غلبۃ الظن، آپ کو یقین نہیں آ رہا. اصل مسئلہ یہ ہے 100% یقین آ رہا ہی نہیں انسان کو، اتنے وسوسے میں مبتلا ہو گیا کہ انہیں سمجھ رہا میرا نہیں دھلا، ابھی دھونا ہے، دھوتے آ رہا، اس سے پانی ویسٹ ہو رہا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا. تو علماء فرمائے یقین 100% ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو اگر غلبۃ الظن ہو گیا، ون یعنی 51% سے 99% کا جو یقین رہتا ہے، 100 سے کم، 51 سے زیادہ، 51 سے زیادہ، 51 سے کم ہے تو اس کو ہم وہم بولتے ہیں، چلو دیکھیں گے وہ بھی. غلبۃ الظن ہو گیا، غالب ظن یہ ہے آپ کا، بھائی ہو گیا ہوں گا، تب ہو یا نہ بھائی، ہو گیا ہوں گا، ختم. یقین نہیں بھی ہوا کوئی بات نہیں،
بس آپ روک دئیے، ٹھیک ہے. غالب ظن ہونا کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اب یہ بھی پڑھیں گے آپ کہ بال برابر حصہ بھی اگر نہیں دھلا، سکا رہ گیا، تو پھر وضو نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں دھلا، آپ کو 100% یقین ہے آپ کو کہ اتنا حصہ میرا نہیں دھلا ہے، یہ جہاں پر بھی ہوں گا آپ کو یقین ہے، 100% یقین ہے، تو جب ہے وضو نہیں ہوا آپ کا. لیکن غالب ظن ہو گیا کہ بھائی سب تب دھویا، تب دھل گیا ہوں گا اب تک تو. آپ جب نہا رہے ہیں آپ کان کے بھی اندر سے ڈال کے نہیں دھوتے، آپ غسل دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. لیکن آپ جب نہا لے رہے ہیں پانی تو چلے گیا نا، بہہ گیا. غالب ظن یہ ہے کہ بہہ گیا. اب آپ کا یہ کہ نہیں ہے کہ لے کے پانی ڈالیں گے اندر، نہیں کرنا ہے ویسا. ہو گیا ٹھیک ہے، زیادہ آپ کو ہو رہا، پانی لئیے، سرکر لئیے، مل لئیے، ہو گیا. غالب ظن ہو گیا کہ دھل گیا، نہیں ابھی بھی نہیں دھلا بھائی، تو وہ وسوسے ہیں. وسوسوں کے واسطے الاصل فی الوساوس لا یلتفت الیہ، کہ وسوسوں میں اس کی ڈیفالٹ یہ ہے کہ وسوسوں سننا ہی نہیں شیطان کے. میں بولتا آپ نہیں دھلا ہوں گا، وہ نہیں دھلا ہوں گا، دھل گیا صاحب، ختم، کیونکہ پانی ویسٹ ہوتا اس سے. کئی ایسے لوگ ابھی سننے میں آئے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھا گھنٹہ وضو کر رہے ہیں. خطرناک ہے. نماز فجر کی نماز کو اٹھا بیچارہ، نماز کا وقت ہی کم ہے، اب اس میں آدھا گھنٹہ وضو کریں گے تو کیسا ہوگا. خیر، تو یہ پہلا تھا اسراف، ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے تقطیر، بہت کم پانی استعمال کرنا، کہ وہ اب اس کو غسل ہی، ہم دیکھے تھے کہ غسل اور غسل میں فرق ہے. کیا ہے غسل، کیا ہے غسل اور ایک غسل کیا ہے؟ آپ حضرات شاید نہیں تھے. ایک ہوتا غسل، ایک ہوتا غسل. غسل مطلب جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وضو کے بعد، جو ہم غسل لیتے ہیں. غسل یعنی دھونا، واشنگ. اور ایک ہوتا مسح، ہم دیکھے تھے یہ خالی ریویژن ہے. تو تقطیر یہاں پر مکروہات ہے. تو اسراف جو ہے مکروہ تحریمی ہوگا اگر آپ بہت زیادہ کر دیے. تھوڑا بہت اگر ویسٹ ہو گیا تو مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہو گیا تو مکروہ تحریمی ہے، اور آپ بغیر سوچے کے سمجھے کے کر رہے ہیں تو حرام ہے، تبذیر ہے وہ. سیکنڈ تقطیر ہے. تقطیر یعنی کم کر دینا، بالکل نیگلیکٹ، نظر انداز کر دینا دھونے کو، کہ ایسا دھونا ہے. ہم دیکھے تھے غسل کا ڈیفینیشن کیا تھا، تعریف کیا تھی غسل کا، تعریف ہم دیکھے تھے فقہا کے پاس. کیا ہے غسل کی تعریف اور مسح کی تعریف؟ غسل کی تعریف یہ تھی پانی بہانا، ایسا کم سے کم 2 قطرے گرنا، یعنی تقاطر گرنا 2 قطرے کم سے کم، 1 2 تو دھونا ہوتا ہو. یعنی اگر آپ کچا ہاتھ ہے آپ کا، خالی آپ رکھ کے چھوڑ دیے، پانی گرتا نہیں گرتا پانی. کیوں؟ کیونکہ کچا پن لگا خالی. تو مسح یہ ہے کچا پن لگنا. غسل کیا ہے؟ پانی کو ایسا بہانا کہ کم سے کم 2 قطرے گرنا نیچے. تقاطر بولتے اس کو عربی میں. انگلش میں آپ بولیں گے ڈریزل وتھ ایٹ لیسٹ 2 ڈراپس. اور بھی اس میں ہے اقوال، ہمارا معتبر قول یہ ہے، ریلائبل اوپینین یہ ہے فی الحال حنفی مذہب کا. غسل ہوتا جب کم سے کم 2 قطرے کا تقاطر ہوتا، ٹھیک ہے. تو تقطیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا دھو رہے ہیں وضو میں کہ وہ غسل نظر نہیں آ رہا بلکہ مسح کے ویسا ہو رہا ہے، یعنی 1 قطرہ گر رہا صرف. خیر ہم سے تو نہیں ہوتا لیکن میں یہاں پر عرض کر رہے ہیں مسئلہ، یا مسح ہو جا رہا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر آگے بھی آئیں گا. نیل پالش اگر آپ لگا رہے ہیں اور عورتیں، تو کچھ حضرات بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کے پر وضو کر لے سکتے، نہیں اس میں سے پانی جذب ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر پانی جذب بھی ہو جائے، ہم تو پہلے کہیں گے پانی جذب نہیں ہوتا کیونکہ وہ پورا حائل ہے. حائل یعنی بیریئر ہے وہ اسکن کے اوپر. اگر حائل سے اگر آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ مان بھی لیا جائے کہ پانی نیچے جا رہا ہے، تو وہ غسل نہیں ہو رہا ہے، وہ مسح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے ناخنوں پہ مسح کرنا ہے نہیں، غسل کرنا ہے. تو اگر آپ ہم مان بھی لیے، فرض کرو ہم نہیں مانتے وہ بات، لیکن فرض کرو کہ نیل پالش سے پانی رس بھی رہا ہے تو مسح ہوگا، غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ پانی رشتہ بھی نہیں، نکالنا پڑتا، وہ آگے دیکھیں گے ہم.
تو یہ ہو گیا دوسرا، بہت کم پانی استعمال کرنا، تقدیر۔ تیسرا مکروہ، تو تقدیر بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا دیکھیے یاد رکھیے، کبھی بھی اگر فقہا، یہ تو امام شربل علی ہے، فقہا جب بھی صرف مکروہ کہیں کوئی چیز کو اور کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب مکروہ تحریم۔ اکثر کبھی کبھار آپ کو پھر یہ کتاب کی شرح اگر ہے، اس کی تو مجھے پتا نہیں، دوسرے کتاب کی شرح اگر ہے تو آپ دیکھنا پڑتا، خالی مکروہ فرمائے، تنزیہ تحریمی ہے، تو بائی ڈیفالٹ میں سوچوں گا تحریمی ہی ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بار میں دیکھ لیتا ہوں شروحات میں کیا فرمائے دوسرے علماء۔ ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر تحریمی ہی ہوتا ہے، صرف مکروہ۔ مکروہ کا اس کو اطلاق بولتے ہیں، اطلاق مکروہ یعنی انکنڈیشنلی مکروہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو اگر تنزیہ ہے تو لکھ دیتے علماء تنزیہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ بہت کم پانی استعمال کرنا۔ تیسرا ضرب، زور سے چہرے کو پانی سے مارنا، چہرے کو زور سے مارنا پانی سے، یعنی سلیپ تھپڑ کے ویسا، خود کو تھپڑ کے ویسا مارنا، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں ہے مکروہ؟ کیونکہ اس سے پانی ہم پر گر سکتا۔ پہلا ہم دیکھے تھے آداب میں پانی سے بچنا ہے، جو پانی استعمال کر دیا گیا ہے وضو میں، وہ پانی سے بچنا وضو کے آداب میں سے ہے، تو مکروہ تنزیہی ہوا ہے، پانی سے بچنا۔ اور اس لیے بھی یہ مکروہ ہے کیونکہ انسان ایک مکرم مخلوق ہے، سب سے اشرف المخلوقات ہے نا، تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے عزت دار مخلوق انسان ہے۔ تو انسان کو آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو یہ آپ خود کے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ہیں، اللہ کے ہی ہم۔ قیدے میں دیکھے تھے تقدیر میں ڈیفنس فرمائے تھے امام اسفرائی، نہیں فرما رہے تھے نا ظلم ہوتا بلا معتزلی، تو ظلم نہیں ہوتا ہم یہاں، تمہاری طرف ظلم ہوتا، تمہارا ہے ہی نہیں کچھ بھی، تو ظلم کیسا ہوا؟ آپ دیکھے تھے ہم پیچھے۔ تو کیونکہ یہ انسان مکرم ہے تو اس کو اس کے تکریم کے ساتھ پیش آنا ہے، تو زور سے چہرے کو پانی سے نہیں مارنا ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ وضو کے دوران بات کرنا، کیا ہے بھائی وضو کے دوران بات کرنا؟ کیونکہ ہم دیکھے تھے سنت تھی ہمارے پاس، وضو کے بیچ میں خلل پیدا نہیں ہونا، موالات پیدر پہ، ولات بولتے ہیں، موالات بول سکتے ہیں آپ۔ مالکیوں کے پاس وہ فرض تھا کہ بیچ میں کچھ بھی کرنا، بات نہیں کرنا، نہ کوئی اور عمل کرنا، ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارے پاس یہ مکروہ ہے، سوائے دعاؤں کے اور کوئی بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی یہ بھی۔ اور پانچواں ہے کسی اور کی استمداد لینا وضو کرتے وقت بغیر کوئی عذر کے۔ اگر عذر ہے، کوئی آپ کے ہاتھ پیر دھو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو عذر ہے، لیکن آپ کو کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی لوگ آپ کے ہاتھ پیر دھو رہے ہیں تو وہ آپ خود سے دھونا، یہ آداب ہے وضو کے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور کوئی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی پانی اگر لوٹا لے کے ڈال رہا، وہ ہیلپ کرنے میں نہیں آتا، مدد میں نہیں آتا، لیکن کوئی آپ کے آزاد ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے، وہ مدد میں آئیں گے، اس سے بچنا ہے، وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا وقت ہو رہا بھائی؟ تھوڑا اور پڑھیں گے، نہیں روک دیں گے، روک دیں گے، جیسے دیر سے شروع کرے آج، ایک گھنٹہ ہوا، تو اب اس میں آگے مکروہات ہو گئے وضو کے، اور بھی ہے مکروہات، الہی تو کافی ہے، وضو، ٹھیک ہے، علت اور سبب آ گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں علت کیا ہے، سبب کیا ہے، اس پر بات ہوں گی۔ عقیدے میں، فقہ میں ایک علت ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا، دونوں میں فرق کیا ہے فقہا کے پاس، اور وضو کے واجب ہونے کے کیا شروط ہیں، اور وضو کے صحیح ہونے کے یعنی ویلڈ ہونے کے کیا شروط ہیں، وضو ہوتا کب نہیں ہوتا، تو اس کے شروط کیا ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ عقیدے میں انشاءاللہ کچھ انبیاء کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔